السلام علیکم۔ ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے ویب ریڈیو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان سنیا حبیب چشتی۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پانی کے انتظام اور مؤثر مقرر استعمال کے بارے میں ہم کس طرح سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محسن نواز، جو کہ شعبہ ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جن کی کم سے کم 50 سے اوپر پبلیکیشنز ہیں اور انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ساؤتھ کوریا سے کی ہے۔ آئیے ہم ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے سامعین اور ناظرین کو تھوڑا سا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میں نے بیچلرز جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے 2002 سے 2006 میرا ڈیوریشن تھا۔ اس کے بعد مجھے کوریا میں اسکالرشپ ملا ایم ایس کا، ایم ایس میں نے کوریا سے کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ مجھے سعودی عربیہ میں جاب کرنے کا موقع ملا، اور فائنلی پھر میں نے پی ایچ ڈی اپنی ساؤتھ کوریا سے ہی 2017 میں کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد 2 سال پوسٹ ڈاک کرنے کے بعد 2019 میں نے اس یونیورسٹی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو این اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ انجینئرنگ میں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہمارے آج کے موضوع کے اوپر ہے، آبی وسائل کے مؤثر طریقے سے انتظام اور تحفظ کے لیے اہم اقدامات کیا ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ انڈسٹری ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس آبی وسائل جو ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں، آپ کہہ لیں جی کافی زیادہ واٹر ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمارے پاس آبی وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے انڈسٹریلائزیشن کا ذکر کیا، جی، تو انڈسٹری اپنا ایفلوئنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی سرفیس واٹر میں ڈسچارج کر رہا ہے، جس سے ہمارا کینال واٹر وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے بعد واٹر ڈسچارج کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جہاں جو ہے وہ ان اٹینڈیڈ واٹر آبی وسائل میں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف انسانی صحت پہ برا اثر پڑ رہا ہے، وہی پانی جو جب فصلوں کو ہم لگاتے ہیں تو اس سے بھی اس میں بہت برا افیکٹ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پانی کے دوبارہ استعمال کو پائیدار پانی کے انتظام کے طریقوں میں کیسے ضم کیا جا سکتا ہے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی واٹر ریسورسز کیونکہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایک تو انہیں افیکٹولی مینیج کرنا ہے، دوسرا ہمیں واٹر ری یوز کی طرف آنا ہے۔ واٹر ری یوز میں ہم اگر اسے بالکل اسٹارٹ لیول یا ہاؤس ہولڈ لیول سے اسٹارٹ کریں تو اس میں ہم پانی کو افیکٹولی گھر کے لیول پہ ہی مینیج کر سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹس کی بات کیونکہ وہ بڑے لیول پہ بعد میں آتی ہے، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس واش بیسن کا پانی ہے جو کہ کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں سیویج واٹر سے۔ جب ہم گرے واٹر کو بلیک واٹر یا سیویج واٹر سے سیپریٹ کر لیں گے تو گرے واٹر کو ٹریٹ کرنا یا اسے نان پوٹیبل پرپزز کے لیے استعمال کرنا آسان ہے، جیسے آپ اسے گارڈننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، فلور واشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آپ گاڑی کو دھونے کے لیے جو فریش واٹر استعمال کرتے ہیں اس کو بھی آپ ریپلیس کرتے ہوئے گرے واٹر کو ہی اگر یوز کریں تو وہ کار واشنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایگریکلچرل پرپزز کے لیے اس میں بالکل منیمل سا آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، اور اس طرح گرے واٹر اور بلیک واٹر کو سیپریٹ کرتے ہوئے آپ اس کو افیکٹولی مینیج بھی کر لیں گے، ٹریٹ بھی کر لیں گے، اور اس کو دوبارہ ری یوز بھی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تیسرا سوال یہ ہے کہ پانی کے دوبارہ استعمال کے جو منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے، اس میں بنیادی چیلنجز یا رکاوٹیں کیا؟ جی، ہمارے ہاں یہاں پہ زیادہ فریش واٹر کو پریفر کیا جاتا ہے، واٹر ریسائکلنگ یا ری یوز کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور مور اور لیس ہمارے پاس سارا پانی جو لیس کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے یا بہت زیادہ گندا پانی ہوتا ہے سارے کو مکس کر کے سیویج سسٹم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جی کہ ہم یا تو لیس کنٹامینیٹڈ واٹر کو سیپریٹ کر لیں، اگر ہم سیپریٹ کر لیں گے تو ہم کم خرچ سے اسے ٹریٹ کر کے تو اپنے ایگریکلچر پرپزز کے لیے بھی یوز کر لیں گے، باقی پینے کے علاوہ ہر طرح کے
جو استعمال ہے پانی کا اس کے لیے ہم اس گرے واٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر ہم دیکھا جائے تو بنیادی چیلنج اس میں یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایکسیپٹیبلٹی کی بات آتی ہے جی کہ کیا ہم جو ریسائیکل واٹر ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کچھ فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بالکل پائلٹ اسکیل پہ اسے اسٹارٹ کریں گے, ڈی سینٹرلائزڈ رکھیں گے, تو ڈی سینٹرلائزڈ رکھنے کے کیس میں وہ زیادہ افیکٹولی مینیج ہوگا, کیونکہ سینٹرلائز سسٹم کو سنبھالنا, اس کو رن کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, ڈی سینٹرلائز سسٹم کو آسان جی ہوتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, پانی کے جو تحفظ پر جو آج تک مثبت اثر پڑا ہے, کیا آپ اس طرح کے اقدامات یا منصوبوں کی مثال دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدھ؟ ہاں جی, دیکھیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہونے دیا جاتا. اس میں جو آپ کے پاس ویسٹ واٹر کی صورت میں بھی جاتا ہے اس کو بھی ٹریٹ کر کے دوبارہ سے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹی لیول پہ بھی ہمارے وائس چانسلر صاحب جو ہے وہ پانی کی اہمیت کے بارے میں ہمیں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کی افیکٹو مینجمنٹ کے لیے بھی ہمیں بوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یونیورسٹی لیول پہ بھی گرے واٹر کو بلیک واٹر یا سیویج واٹر سے سیپریٹ کیا اور اس کو پھر منیمل ٹریٹمنٹ سے ہم نے فردر جو ہے وہ گارڈننگ کے لیے یوز کیا اور ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز کیا. اسی طرح ہمارے پاس بلو واٹر یا رین واٹر کی فارم میں ہمارے پاس بالکل پیور واٹر اویلیبل ہوتا ہے. اس کو اگر آپ اس کا فرسٹ فلش, اگر آپ اسے روف ٹاپ ہارویسٹنگ کی بھی بات کر لیں, روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ کی, تو اس میں ہمیں اگر اس کا فرسٹ فلش ہم ریموو کر لیتے ہیں تو بعد میں ہمارے پاس آلموسٹ کلین واٹر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے یونیورسٹی لیول پہ بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ لگایا اور اس میں ہم واٹر کو سٹور کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی گراؤنڈ واٹر ریچارج کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا فلٹر سسٹم دے دیا, تو وہ ہمارے لیے جو ہے بالکل کلین واٹر جو ہے وہ ڈائریکٹلی گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے یوز ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, پانی کے دوبارہ استعمال کے جو نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے, اس کے معاشی اور ماحولیاتی فوائد کیا؟ جی, معاشی اگر ہم فوائد کی بات کریں تو ہمارے ہاں یہاں پہ ابھی بھی یہ ہے کہ پانی آلموسٹ فری آف کاسٹ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے یا بالکل منیمل سا بل ہمیں پے کر کے جو واٹر اویلیبل ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہے کہ فیوچر جنریشنز کے لیے جب واٹر ریسورسز کم ہوتے جائیں گے, ان کے لیے واٹر اویلیبل نہیں ہوگا تو انہیں سفر کرنا پڑے گا. جیسے اگر ہم گراؤنڈ واٹر کی ایگزامپل لے لیں تو وہ ہمارے پاس فیوچر جنریشنز کے لیے ایک سیوڈ واٹر ہے, لیکن ہم اسے بڑے بالکل جو ہے وہ بغیر احتیاط کے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس معاشی, اگر معاشی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ فیوچر جنریشنز کے لیے ہمیں اسے سیو کرنا ہے. یہ ایک طرح سے فیوچر جنریشنز کے لیے ٹریئر ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ماحولیاتی فوائد اس کے اس طرح ہے کہ جب آپ ویسٹ واٹر کو ڈائریکٹلی فصلوں کے میں اریگیشن کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو نہ صرف وہ زمین جو ہمارے پاس سائل ہے اس کی ہیلتھ کو خراب کر رہا ہوتا ہے, بلکہ اس کے جو ریزیڈیوز ہیں وہ ہمارے ویجیٹیبلز اور باقی جو بھی فصلیں ہیں ان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, خوراک کو بھی اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ماحول کو ایک تو زمین کی صحت کے حوالے سے, اور دوسرا استھیٹیکلی بھی دیکھیں. آپ کبھی ویسٹ واٹر ڈرین کے پاس سے گزریں تو اس میں اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اس میں جو گیسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ویسینٹی اس کے قریب کی ہے اس میں پاپولیشن کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ٹریٹ کر کے واٹر کو ری یوز کریں یا پھر ہم اسے ڈرین میں ڈالیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا ماحولیاتی پوائنٹ آف ویو سے. ڈاکٹر صاحب, مختلف مقاصد جیسے آبپاشی یا صنعتی استعمال شدہ پانی کی جو حفاظت ہے اور معیار, اس کو بہتر یا یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جی, آبپاشی کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ زیادہ فلڈ اریگیشن چل رہی ہوتی ہے, لیکن اب پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز کی طرف آ رہے ہیں, جس میں ڈرپ اریگیشن ہے, اسپرنکلر اریگیشن ہے, سینٹرل پیوٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور جہاں پہ یہ جن کسانوں کو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ پھر جیسے بیڈ فرو اریگیشن میتھڈ ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, بیسن اریگیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ پانی کو افیکٹولی
یوز کر رہے ہوتے ہیں، پانی کو بچا کے اس کو باقی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی اگر ہمارے پاس اگر انڈسٹریل ایفلوئنٹ کی جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی، اگر آپ اسے کنالز میں نہیں ڈالیں گے، آپ سٹینڈرڈ کے مطابق اسے ٹریٹ کر کے پھر سرفیس واٹر میں ڈسچارج کریں گے تو اس طرح پھر ہم اس کو اپنا فریش واٹر ریسورسز کو سیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ساری پانی کو مکس کر کے اس کو سیویج میں ڈال کے اور پھر دوبارہ اس کو ری یوز یا ٹریٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ زیادہ ہمیں اس میں زیادہ فنانسز انوالو ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پانی کے مؤثر انتظام اور دوبارہ استعمال کو فروغ دینے میں پالیسی اور ضابطے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی 2018 میں واٹر یوز پالیسی بنائی گئی اور اس میں سارے ہی فیکٹرز کو مد نظر رکھا گیا. اس میں پانی کی افیکٹو مینجمنٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی طرف بھی توجہ دی گئی. تو نو ڈاؤٹ جی کہ پالیسیز گورنمنٹ لیول پہ بن رہی ہوتی ہیں اور ہم بینگ ہر اگر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہو اپنے لیول پہ تو تبھی پالیسیز کامیاب ہوتی ہیں. پالیسیز اگر بنا کے صرف جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک رکھ دی جائیں گی تو اس میں پھر ہمارے لیے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمیں حاصل اس کا نہیں ہوگا. تو اس لیے بحیثیت قوم بھی، بحیثیت انسان بھی، ہمیں پانی کو سیو بھی کرنا ہے، پانی کو ری سائیکل یا ری یوز بھی کرنا ہے، اس کو ٹریٹ کر کے پھر اگر ہم اپنے سرفیس واٹر میں ڈالیں تب بھی اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں. اور فیوچر جنریشنز کے بارے میں، ہمیں فیوچر جنریشن کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر فیوچر جنریشن جو ہے اس کے لیے ہم نے جو ان کے حصے کا پانی ہے وہ بھی ابھی استعمال کر لیا تو پھر انہیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم اب اپنے آخری مراحل تک پہنچ گئے اپنے پروگرام کے. آپ کا ہم نہایت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اس ویب ریڈیو پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم کل اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. جی شکریہ.